اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والداء إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع الكرب والمحن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کی شام وہ وقت کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور عنقریب وہ وقت کہ دعائے سماعت پڑھی جاتی ہے، اور دعائے سماعت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. حتیٰ یہ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جمعہ کی جب عصر آئے شام، اور یہ وہ وقت کہ جب سورج جو ہے وہ غروب، جب سن سیٹ ہو رہا ہو، جیسے آدھا سن جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے اور آدھا باہر نظر آئے، یہ وہ وقت ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. علماء کہتے ہیں کہ اکثر ہم اپنے غلاموں کو اس وقت اس طرف کھڑا کرتے تھے کہ جیسے نظر آئے کہ بالکل وہ وقت آ چکا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے. کہتے تھے ہم اس وقت دعا مانگتے تھے اور دعا پروردگار عالم ہماری قبول فرماتا ہے. انہیں بہت زیادہ اہمیت ہے جمعہ کی اور جمعہ کی شام کی کہ دعا مانگے. روز دعا ہے، یہ پروردگار سے مانگنے کی شب اور دن، یعنی شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک انسان طلب کرے پروردگار عالم سے، انشاءاللہ خدا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا. یقیناً جمعہ کی صبح سے ہم ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ جو کربلا کے خون کا انتقام لینے والا. عزیزان محترم، جمعہ کا دن روز امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا مانگے، اور جب بھی گریا کرے، جب بھی حسین کے مصائب پر روئے، جب بھی مولا کے مصیبت پر گریا کرے، تو سب سے پہلے جو دعا ہے وہ دعا ہے ظہور امام زمانہ کی. اپنے مولا کے لیے دعا کرے کہ پروردگارہ جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. عزیزان محترم، آج جو موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر بیٹھے ہیں وہ ہے باقیات الصالحات، حتیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہم والدین کی چند عظمتوں کو بھی بیان کریں گے. باقیات الصالحات، روایت میں
परवरदिगार आलम हत्ता कुरान मजीद में सूरह कहफ आयत नंबर 46, परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है बाकियातुस सालिहात के बारे में कि वल माल वल बनून अल माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात वल खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है माल और बेटे, अलमाल वल बनून, माल और बेटे जो है वो दुनिया की जिंदगी की जीनत है, ये दुनिया की जीनत है, माल और औलाद ये बेटे। लेकिन सवाब और उम्मीद के एतबार से बाकियातुस सालिहात ही तुम्हारे काम आएगी। बाकियातुस सालिहात का मतलब क्या है? बिल्कुल अगर आसान लफ्ज में मैं समझाऊं कि बाकियातुस सालिहात किसे कहते हैं, यानी बाकी रहने वाली नेकियां। चंद नेकियां वो है कि जो इंसान के मौत के बाद भी, इंसान के दुनिया से जाने के बाद भी, जिसका अज्र, जिसका सवाब बाकी रहता है, जिसका प्रॉफिट, जिसका बेनिफिट हमें मरने के बाद भी मिलता रहता है, उसे कहते हैं बाकियातुस सालिहात। वो नेकियां कि मौत के बाद भी जिसके लिए परवरदिगार वो अज्र जो है वो हमारा कंटिन्यू रहता है। कोई चीज हम अगर कर दे जिसका सवाब हमारे लिए आखिरत तक बाकी रहता है। चंद चीजों का तस्करा किया गया है। पैगंबर इस्लाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु, आपकी ये हदीस है। एक्चुअली लोग समझते हैं कि बस इंसान मरने के बाद जो है जो नाम अमाल हमारे पास है बस वही नाम अमाल है, यकीनन जो लेकर जा रहे वही हमारे पास है। लेकिन परवरदिगार ने एक उम्मीद का रास्ता रखा, एक बाकियातुस सालिहात, एक उम्मीद का रास्ता इंसान के पास रखा है कि दुनिया में अगर ये चंद चीजें आप करके जाओगे तो इंशाल्लाह इसका अज्र जो है वो आपकी मौत के बाद भी आपको मिलता रहेगा। जिसमें से एक चीज यही है कि हम मजलिस अज़ा में आकर बैठे, मजलिसें हो रही है और मजलिसें औलाद अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए जो मजलिसों का सवाब भिजवा रही है, जिसका अज्र भिजवा रही है, ये भी एक वाक़ियातुस सालिहात, ये एक ऐसी नेकी है। लेकिन नेक औलाद को छोड़ कर जाना, क्योंकि रिवायत है रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह फरमाते हैं 5 लोगों का नामे आमाल जो है वो कभी भी बंद नहीं होगे। 5 लोगों के नामे आमाल जो है वो कभी भी बंद नहीं होंगे। का पहला वो शख्स कि जिसने पानी का इंतजाम किया हो। आप अक्सर ऐसी जगहों पे देखते हैं, हता इंडिया में भी हम कई ऐसी जगह पे, कई ऐसे मकाम पे हम देखते हैं कि लोगों को पानी की किल्लत है, पानी की तकलीफ हो रही है, लोगों को आसानी से पानी मुहैया नहीं होता है। तो आप देखिए कि जब पानी मुहैया नहीं होता, वो दूर दूर तक वो औरतें जो है वो घड़े को लेकर जाती है और किस तरह से वो पानी को भर के ले आती है। एक्चुअली लोगों के पास इतना पानी है कि जिनके पास है पानी के जिन्हें किल्लत के एहसास नहीं होता है, वो पानी का इसराफ करते हैं। हम और आप चंद जुमले में साथ में ऐड करती जाओगी ताकि इसके साथ नसीहत भी होती जाए कि पानी का एहसास, इंसान तसव्वुर करे कि पानी की अहमियत क्या है। हमें मिल रहा है, हमें घर बैठे पानी कितना मुहैया हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम हुसैन पर कोई प्यासा नहीं है, मौला के नाम पर हर एक सैराब है। लेकिन अब तसव्वुर करें, हम इस पानी की कीमत को जानते हैं, इस पानी की कद्र कीमत को जाने, उसे एहसास करे। उन लोगों को देखे कि जिन्हें पानी मुहैया नहीं हो रहा, उन लोगों को देखे कि जिन्हें मीलों तक सफर करना पड़ता है फकत चंद बाल्टी या फकत चंद घड़े पानी के मिलते हैं, वो भी रकम के साथ, वो भी पैसे देने के बावजूद इंसान कितनी कतारों में खड़ा है, कितना झगड़ा हो रहा है, तब जाके उनके लिए थोड़ा सा पानी मुहैया होता है। वो एक एक बूंद की, एक एक कतरे की कीमत जानते हैं। हम और आप जो है वो पानी मतलब कभी वजू करने खड़े हो गए तो वो जो नल है ना, वो जो टैप है वो खुला रह गया, पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, हम मजे से वजू कर रहे हैं। अजीजा ने मोहतरम, पानी का इसराफ ना करे। पानी बहुत कीमती शय है। पानी, आप तसव्वुर करें, पानी को देखते हैं तो क्या हमें इमाम हुसैन की प्यास याद नहीं आती? क्या हमें सकीना की प्यास याद नहीं आती है? क्या हमें नन्हे अली असगर की प्यास याद नहीं आती है कि वो नन्हा सा चश्मा, 2 बूंद पानी चाहिए था। हुसैन का बच्चा 2 बूंद पानी चाहिए था, लेकिन जालिम ने उसके गले पे वो 3 भाला तीर चलाया। अजीजा ने मोहतरम, हमें पानी का एहतराम करना है, पानी की कीमत को समझना है। कितने ऐसे लोग हैं कि गुस्ल करने जाते, नहाने जाते, आधा आधा घंटा पानी गिराते रहते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर।
चौथे इमाम की एक हदीस मेरे ज़हन में आ रही है कि चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, कि मेरा मौला इरशाद फरमाता है कि किसी ने एक कतरा पानी भी यूं ही ज़ाया कर दिया, ऐसे ही फेंक दिया, यूं ही वेस्ट कर दिया, परवरदिगार रोज़े महशर उसे उसका भी सवाल करेगा। आप तसव्वुर करें, वेस्टेज, इसराफ से बचे, नेमतें जो परवरदिगार ने इनायत की है इस नेमत का शुक्रिया अदा करे, कुफराने नेमत ना करे, शुक्राने नेमत करे। तो पानी कहा, अगर कोई ऐसी जगह पर कि जहाँ किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किल्लत हो रही है पानी की, किसी ने कुआं वहां पे खोद दिया, किसी ने कुआं बना दिया वहां पे, किसी ने पानी का कोई ऐसा टैप लगा दिया कि लोग जो आ रहे हैं बिल्कुल आसानी से वहां पे पानी का इस्तेफादा कर रहे हैं। कहा ये बाक़ियातुस सालिहात, ये इंसान के लिए एक ऐसा अमल है कि जब तक लोग वहां से पानी पीते रहेंगे, इंशाल्लाह इसके नामे अमाल में वो नेकी लिखी जाएगी। दूसरा पैगंबर फरमाते हैं कि किसी जगह पे दरख्त लगा देना, दरख्त को लगा दिया, पेड़ को लगा दिया। अब गर्मी का वक्त है, अच्छा ये पेड़ जो है, ये दरख्त जो है, जब तक फल और फूल दे रहा है लोग इसका इस्तेफादा कर रहे हैं। लेकिन जब ये फल और फूल एक एज के बाद, एक उम्र के बाद दरख्त जब फल और फूल देना बंद कर देता है, लेकिन एटलीस्ट उसके साए में, उसके जो शाखे हैं, उसके जो पत्ते हैं, उसके साए में मोमिनीन जो बैठते हैं, लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, वो साए से इस्तेफादा करते हैं। कहते परवरदिगार तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों को दर्ज करता चला गया। तीसरी चीज क्या है, कोई एक दीनी मरकज, कोई ऐसी जगह जैसे एक मस्जिद है, कहीं पर ईंट का लगा देना। कहा ये भी एक बाकियातुस सालिह, कोई ऐसी जगह कि जहाँ एक मस्जिद में लोग ने कुछ डोनेशन किया या कोई एक ईंट भी हमारे नाम की लग गई, जब तक वो मस्जिद है, जब तक लोग उसमें इबादत करेंगे, आपको उसका अज्र मिलता रहेगा। फिर चौथा कहा कि आपने किसी एक किताब को लिख लिया, आपने कोई बुक, इस्लामी बुक लिख ली, कोई ऐसा काम कर लिया, अगर एक पेज पे लिखा हो, हत्ता ये कि अहले बैत या दीन के दिफा में अगर कोई इंसान कुछ लिखता है, एक पेज भी लिख ले, तो परवरदिगार उस पेज को महशर में उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ा देगा, वो शील्ड बनकर उसकी हिफाजत करेगा। और पांचवी चीज जो है वो है नेक औलाद। इंसान अगर एक अच्छी औलाद दुनिया में छोड़ के जा रहा है, ये उसके लिए बाकियातुस सालिहात है, ये उसके लिए एक ऐसा अमल है कि इंशाल्लाह ये बच्चा जब जब अपने वालिदैन को दुआए खैर से याद करे, जब जब ये बच्चा नेकी करे, जब जब ये बच्चा अच्छे काम करेगा, इसका अज्र उनके वालिदैन को मिलता रहेगा, घर वालों को मिलता रहेगा। इसलिए रिवायत कहती है कि पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाह के रसूल एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और पैगंबर इस्लाम ने देखा कि एक कब्र पर अजाब नाजिल हो रहा है। पैगंबर जल्दी जल्दी वहां से आगे बढ़ गए, गुजर गए। एक साल के बाद पैगंबर इस्लाम दोबारा उस जगह से गुजरे, लेकिन अब जो देखा तो उस कब्र पर रहमत परवरदिगार, परवरदिगार की रहमत वहां पर नाजिल हो रही थी। उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया कि परवरदिगार आलम से पूछा था कि परवरदिगारा, इसके एक साल पहले यहाँ पर अजाब था, अब इस यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ वो रहमत है। तो परवरदिगार आलम वही की जानिब से इरशाद होता है कि इसके घर के एक फर्द ने, हत्ता इसके एक बेटे ने एक ऐसा नेक काम किया है। वो नेक काम क्या था कि कहीं पर एक पुल, जैसे एक रास्ता टूट चुका था कि मोमिनों को अजियत हो रही थी ट्रैवल करने के लिए, मोमिनीन सफर नहीं कर पा रहे थे, वो रास्ता टूटा हुआ था। इसके बेटे ने एक नेक काम किया कि उसने वो रास्ते को बना दिया। अब मोमिनीन जो वहां से जा रहे, अब लोग जो वहां से गुजर रहे, उनको तकलीफ नहीं हो रही है, उनकी परेशानियां दूर हो गई। उसका एक नेक अमल था कि परवरदिगार ने उसके बाप के गुनाहों को बख्श दिया। आप तसव्वुर करें, इंसान जब नेक औलाद को दुनिया में छोड़कर जाता है, और अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत करके जाता है, ये बच्चा हमारे कब्र के लिए एक सामान है, ये बच्चा जो हमारी आखिरत के लिए हमारी नेकियां भेज रहा है। यकीन माने जो आज के जमाने में बेहतरीन औलाद, क्योंकि जमाना ऐसा आ गया है, घर में बच्चे आते हैं, हाय, ये जो हाई है, वाई हो ऐसे हाई पर। आप तसव्वुर करें कि वालिदैन का एहतराम, बच्चों की तरबियत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को दीनी मसाइल या दीनी चीजें सिखाना, अहकाम सिखाना, अखलाक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्लाम कहता है कि जब वालिदैन और बच्चे आपस में मुलाकात करते हैं, यानी कैसी तरबियत होनी चाहिए। कहते हैं जब माँ बाप और औलाद, जब बच्चा घर से जा रहा है तो बच्चे का क्या फराइज है कि बच्चा
جھکے اور ماں کے ہاتھوں کا، باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے. اور والدین کے کیا فرائض ہے کہ وہ اپنے بچے کے پیشانی کا بوسہ لے. کہتے ہیں کہ جب یہ جھکتے ہیں، جب بچے جھکتے ہیں، کہتے وہ ماں کے ہاتھ کا، وہ باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، ماں باپ ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. کہتے جب یہ ملتے ہیں نا تو خدا ان کے درمیان قربت نازل کرتا ہے. یہ قریب ہوتے ہیں، قربت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. آج تو دور سے آئے، ہائی کر کے چلے گئے. عزیزان محترم، جو شولڈرز، جو شانے جھکتے ہیں ماں باپ کے سامنے، پروردگار ان بچوں کو پسند کرتا ہے. پروردگار ان بچوں کو پسند کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ جو والدین کا احترام کرے. انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے خدا تمام بچوں کو نیک توفیق انشاءاللہ عنایت فرمائے. لیکن جو ہم موضوع لے کر بیٹھے ہیں باقیات الصالحات، آج ایک اہم چیز ہے جو باقیات الصالحات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے باقیات الصالحات کہا گیا، جو کام آنے والی، جو قبر میں جو باقی رہنے والے، جو ایسے اعمال ہے جس کا ثواب ہو. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ ایک اہم نقطہ کہ جس پر امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ جب مولا کی خدمت میں ایک صحابی آتے اور مولا سے سوال کرتے ہیں کہ مولا سورہ کہف کی آیت المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مولا یہ جو مال اور یہ جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، اور باقیات الصالحات جو باقی رہنے والی نہیں، کہ مولا آپ بتائے کہ یہ باقیات الصالحات کیا ہے. سوال کرنے والا پوچھتا ہے مولا کیا کوئی مسجد کا تعمیر کر دینا یہ باقیات الصالحات ہے؟ یعنی یہ نیکیاں ہے. یقیناً یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ثواب نہیں ملے گا، یقیناً ثواب ملے گا. لیکن مولا پروردگار قرآن مجید میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ بالکل اسی آیت کے حوالے سے امام نے جواب دیا. یہ سوال کر رہا ہے مولا کیا کوئی کتاب لکھ لینا، کیا کسی یتیم کی سرپرستی کرنا، مولا کیا کسی یتیم خانے کو کھول دینا یا کسی ہاسپٹل کو بنا دینا جو غریبوں کے لیے کام آئے، کیا مولا یہ باقیات الصالحات ہے؟ مولا کہتے ہیں یہ نیکیاں تو ہے، یہ نیکیاں تو ہے جس کا اجر پروردگار تمہیں دے گا. لیکن اس آیت میں جو پروردگار باقیات الصالحات کہتا ہے، کہتے ہیں یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ چھٹے امام کے زبان مولا فرماتے ہیں یہ باقیات الصالحات تمہاری بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کو باقیات الصالحات کہا گیا. یہ بیٹیوں کا کتنا بڑا شرف ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں، اور اس حوالے سے اس آیت کو اگر ہم پڑھے بھی، اس کا پورا ریفرنس کو اگر ہم دیکھیں کہ کیا لکھا گیا ہے کہ المال والبنون، بیٹے اور مال، یہ دونوں جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے، بیٹیاں جو ہے وہ آخرت میں کام آنے والی ہے. یعنی آیت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ برابر برابر ترازو میں تولی جا رہی ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے بیٹیاں. آج اگر ایک جملہ میں کہہ دوں کہ ہم اکثریت بیٹے یقیناً اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یقیناً پروردگار تمام بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، لیکن خاص طور پر جو زور دیا گیا وہ بیٹیاں. میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹے ماں باپ کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹے اپنے ماں باپ کے لیے سورہ یاسین یا دیگر عبادت نہیں کرتے، لیکن بیٹیوں کے لیے خاص طور پر کہا گیا کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ دلی وابستگی جو نزدیک ہے اپنے ماں باپ سے وہ بیٹیاں ہے. اس لیے کہ بیٹیاں اگر سسرال بھی چلی جائے لیکن خیال ماں باپ کا بھی کرتی، بیٹیاں اگر ان لاس کے وہاں پر بھی ہے وہ وہاں بھی خیال کرتی ہے، وہ یہاں بھی خیال کرتی ہے، وہ اس ماں باپ کو بھی دیکھتی ہے کہ جو شوہر کے ماں باپ ہے، اور وہ اس ماں باپ کو بھی دیکھتی ہے جو اس کے خود کے ماں باپ ہے. یعنی دونوں گھرانے کی جو برابر کے کیئر کرنے والی بیٹیاں ہے. حتیٰ یہ جملہ کہا گیا کہ اگر بیٹیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ باپ کی زینت ہے بیٹیاں. جناب زینب کیا ہے؟ علی کی زینت ہے، باپ کی زینت ہے بیٹی. کہا بیٹیوں کو کیوں زینت کہا گیا؟ کہا اس لیے کہ جب گھر سے جنازے اٹھتے ہیں تو یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہے کہ جس کی گریے سے پتا چلتا ہے، کہ جس کے گریے سے احساس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی انتقال کر گیا. جس گھر میں بیٹیاں نہ ہو اس گھر میں اگر جنازے بھی ہو جائے تو وہ ویراں نظر آتا ہے. گریا جو بیٹیاں جس قدر اپنے ماں باپ کے لیے کرتی ہے، یقیناً بیٹے روتے ہیں، لیکن جو بیٹیوں کا گریا، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بیٹیاں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغفرت والدین کی نماز پڑھنے والی بیٹے بھی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ طور پر بیٹیاں نظر آتی ہے. تو بیٹی کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، کہا بیٹی کی پرورش کرنا.
ثواب کے اعتبار سے بیٹی کی پرورش کرنا، بیٹی کو پروان چڑھانا، بیٹی کے اخلاق اور تمام چیزوں کا کیئر کرنا، کہتے ہیں یہ ایسا ثواب ہے۔ اس لیے کہا کہ بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا۔ بیٹیاں رحمت ہے اور خدا رحمت کا حساب کبھی نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، بیٹیوں کی بہت زیادہ فضیلت، حتیٰ یہ کہ خود پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جو تحفہ دیا وہ کیا دیا؟ بیٹی دی۔ انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، پروردگار خیر کثیر عنایت کر رہا ہے۔ کیا ہے خیر کثیر؟ کا پروردگار نے اپنے حبیب کو فاطمہ زہرا عنایت کی ہے۔ وہ خیر کثیر خدا کہہ رہا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اور جس طرح سے حدیث قصہ، آپ نے ابھی حدیث قصہ کو سنا، تو حدیث قصہ میں کیا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ پروردگار تعارف کروا رہا ہے، انٹرو کروا رہا ہے۔ کس سے کرایا پروردگار نے انٹروڈکشن؟ کس سے تعارف کرایا پروردگار نے؟ دیکھیے، اگر حبیب خدا، بہت بڑی منزلت ہے رسول اللہ کی، پروردگار چاہتا تو کہہ سکتا یہ میرا حبیب ہے، یہ حبیب کی بیٹی ہے، یہ حبیب کا داماد ہے، یہ حبیب کے نواسے ہے، لیکن پروردگار جو تعارف کروا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ مرکز جسے قرار پایا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تصور کرے کہ وہی بیٹی کہ جس کے لیے باپ کہہ رہا ہے یہ ام ابیہا ہے، یہ میری بھی ماں ہے۔ آپ تصور کریں جناب فاطمہ الزہرا ام ابیہا قرار پائی، کیوں؟ کا اس لیے کہ بابا کی وہ خدمت کر رہی ہے۔ اس طرح بابا کی خدمت ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے تو بیٹی باپ کے سرانے آتی ہے، باپ کے لیے خدمات کر رہی ہے، باپ کی ہیلپ کر رہی ہے، اور اس طرح سے بابا کو سکون پہنچاتی ہے کہ جیسے کہ ماں اپنے بچوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں یہ ام ابیہا ہے، یہ میری بیٹی ہے لیکن میری ماں کی طرح میری خدمات کر رہی ہے۔ آپ تصور کریں وہ فاطمہ زہرا کی منزلت۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے، روایتوں میں بھی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ پہلی اولاد بیٹیاں، بیٹیاں رحمت خدا ہے۔ اور پروردگار کہتا ہے یہ بیٹیاں صلہ رحمی کرنے والی بیٹیاں، یہ بیٹیاں کون ہے؟ کا صلہ رحمی کرنے والی بیٹیاں، یہ بیٹیاں جو گھروں کو باندھ کے رکھتی ہے، یہ بیٹیاں جو مشکلات کو دور کرتی ہے، گھروں کو ایک ساتھ لوگوں کو باندھ کے رکھنے والی بیٹیاں ہے، محبت پیدا کرنے والی، لوگوں کے درمیان محبت کو ڈالنے والی بیٹیاں ہے۔ کا اتنا زیادہ بیٹیوں کی تعریف بتائی گئی، حتیٰ امام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی ہو، بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہے، اب باپ کہیں سے سفر کر کے آ رہا ہے، ہم کہیں باہر سے جا کر آ رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ جب اگر ہم آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے تحفے لے آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے گفٹس لے آتے ہیں۔ تو کہا کہ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے بیٹی کو راضی کرو، پہلے بیٹی کو عطا کرو، پہلے بیٹی کے ہاتھوں میں دو، بعد میں بیٹے کو دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بیٹی کے دل کو راضی کرو گے خدا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے رہا ہے۔ تصور کرے بیٹیاں رحمت ہے، پروردگار ہے، کس قدر پروردگار ثواب۔ کسی صحابی کے یہاں جب اولاد ہوئی اور وہ بیٹی تھی تو چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج، مولا نے کیا جملہ کہا تھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار، یہ بیٹی جو تمہارے یہاں پیدا ہوئی ہے، پہلے تو امام نے فرمایا تھا اس کا نام فاطمہ رکھو، اور خبردار کبھی اسے تماچا نہ مارنا، کبھی اس بیٹی کے دل کو نہ دکھانا۔ یعنی بیٹیوں کی عظمت بیان کی ہے، اس لیے کہ بیٹیاں وہ ہے جو والدین کے لیے، یقیناً بیٹے بھی کرتے، میں اس جملے کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ بیٹے بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بیٹے بھی والدین کا احترام کرتے ہیں، بیٹے بھی ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بیٹیاں جو والدین سے قریب ہوتی ہے، بیٹیاں جو والدین کی خدمت کس انداز سے کرتی ہے کہ پروردگار اس انداز کو پسند کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، آج ہم دیکھیں کہ جو مجلسیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اولاد مجلسیں کر رہی ہیں یہ ماں باپ کی تربیت ہے،
یہ ماں باپ کی تربیت، اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب کوئی نیک عمل بچہ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کی ماں کی تربیت ہے، کہ ماں کے اندر وہ تاثیر موجود تھی جو آج اولاد میں نظر آ رہی، ماں کے اندر وہ چیزیں موجود تھی جو اولاد میں نظر آ رہی۔ آج ہم اصالہ ثواب کی مجلس کر رہے ہیں، اب تصور کرے جس اولاد نے اپنے ماں باپ کے لیے مجلس رکھوائی ہے، جس اولاد نے اپنے والدین کے لیے مجلس رکھوائی ہے، کہتے ماں باپ کی ایک تربیت ہے جو ہم بچپنے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم دل میں ہی کہتے ہیں پروردگار کل مرحوم کو ثواب ملے، دادا دادی نانا نانی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن کیوں کہا گیا زور سے نام لو، کیوں کہا گیا نام کو بتاؤ، بچوں کے سامنے نام پڑھو، کیوں کہا آج جو تربیت کر رہے ہیں نا، کل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو یہی بچے ہمارا بھی نام لے کر سورہ فاتحہ ہمیں فراموش نہیں کریں گے، ہمیں بھول نہیں جائیں گے، یہ ہمارے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جس قدر ہم نے سکھایا ہے اسی طرح سے یہ بھی اپنے والدین کے لیے پڑھتے رہیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کا زمانہ ہے اور ایک نوجوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بابا بہت بیمار ہے، میرا باپ بہت بیمار ہے، یا رسول اللہ بیماری کی عالم اس قدر بڑھ چکی ہے کہ میرا بابا ایک ہی جملہ کہتا ہے مجھے میری بیٹی سے ملاقات کرنی ہے۔ دنیا کی نسبت ہے کہ ماں کو بیٹے سے زیادہ محبت ہے اور بابا کو اپنی بیٹی سے زیادہ محبت ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتی ہوں، بچے تو ماں باپ کے ہی ہے، دونوں والدین اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتے ہیں یقیناً اس محبت میں کمی نہیں آتی، ماں باپ اپنی بیٹی سے بھی اتنی محبت کرتے اور اپنے بیٹے سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ دنیا کی نسبت ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری بیٹی سے ملاقات کرنی ہے، مجھے میرے بیٹی سے ملنا ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا پھر کیا حرج ہے، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں جب اپنی بہن کے گھر گیا، بہن شادی شدہ ہے، سسرال میں ہے، شوہر کے گھر پر ہے، میں جب اپنی بہن کے گھر گیا اور میں نے بہن سے جا کر کہا کہ بابا بیمار ہے، وہ پریشان ہوئی، وہ باپ بیمار ہے، بیٹی کو کتنی تکلیف ہوگی، دعا کرے پروردگار عالم سے پروردگارہ کہ کووڈ کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے جو مریض ہے تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، تمام مریضوں کو شفا دے دے پروردگارہ، جو ہاسپٹل میں ہے، جو گھروں میں ہے، پروردگار ہر ایک کو شفا عنایت کر دے۔ کہتے بیٹی پریشان، کہتے ایک مرتبہ بہن کہہ رہی ہے بھائی سے کہ بھائی میں نہیں آ سکتی بابا سے ملاقات کرنے۔ بابا چاہتے ہیں کہ تو آ اور ملاقات کر، بابا تمنا کر رہے، کہا بھیا میرا شوہر جو ہے وہ سفر پر گیا ہے اور ان کی اجازت نہیں ہے کہ میں گھر سے باہر جاؤں، میں نہیں آ سکتی، آپ میری طرف سے بابا کی خیریت پوچھ لیں۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دو میری بہن کو تو میری بہن آئے اور بابا سے ملاقات کر دے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی خدا، آپ کی پرمیشن جائز ہے، آپ پرمیشن دے دے۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں اجازت نہیں دوں گا، میں اجازت نہیں دوں گا۔ تو یہ بھائی چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، یہ بھائی پھر پریشان حال ہے، پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، ڈاکٹرز نے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے کہ میرا بابا بچنے والا نہیں، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، آپ اب میرا بابا جو ہے وہ کہہ رہا ہے بہن سے ملاقات کرنی، ایک بار مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے۔ میں بہن کے پاس گیا، میری بہن رونے لگی، لیکن کہا بھیا میں نہیں آ سکتی اس لیے کہ میرا شوہر اب بھی سفر سے نہیں لوٹا ہے اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر کے باہر جاؤں، اے بھیا میں نہیں آ سکتی۔ یا اللہ کے رسول، اگر آج آپ اجازت دے دے تو ایک بیٹی اپنے باپ سے ملاقات کر لے، آخری وقت، آخری لمحات ہے۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور کہا میں اجازت نہیں دوں گا، میں پرمیشن نہیں دوں گا۔ یہ بھائی چلا گیا۔ تیسرا دن آیا، یہ بھائی بال بکھرے ہوئے ہے، گریبان چاک ہے، یتیموں کی طرح، پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ، بابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر لے کر جب میں اپنی بہن کے پاس پہنچا، بہن رو رہی ہے، گش آ رہے، میں نے اس سے ایک جملہ کہا کہ بابا کی تمنا تھی کہ وہ تجھے دیکھے لیکن وہ تو دیکھ نہ سکے، ان کی تمنا نہ پوری ہوئی، تو ایک مرتبہ اپنے بابا کا آخری چہرہ دیکھ لے، میت تیار ہے، بابا سے ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھ لے، اے بہن بعد میں تو محشر میں ملاقات ہوگی۔ وہ رو رہی ہے، گش آ رہے ہیں، لیکن کہا میرا شوہر اب بھی نہیں آیا، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر کے باہر جاؤں۔ یا رسول اللہ، اگر آج آپ اجازت دے دے تو ایک بہن اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ پیغمبر کہتے ہیں میں اجازت نہیں دوں گا، چلا گیا، دفن ہو گیا۔ چوتھے دن یہ بھائی پھر پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد روایت کہتی ہے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول، آج میں آپ کا صحابی بن گیا، آپ کا دوست بن کر آپ کے پاس بیٹھنے آیا، علم حاصل کرنے آیا۔ کہتے ہیں جب یہ بیٹھ گیا تو پیغمبر قریب آتے ہیں اور اسے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں اے شخص مبارک ہو، تیرا باپ جنتی ہو گیا۔ یہ جملہ بڑا آسان ہے سننا اور کہنا، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو پہچانتے، رگ رگ سے واقف ہے اپنے بچوں کی، اسی طرح سے بچے بھی اپنے ماں باپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ کہتے ہیں یہ شخص پریشان ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جب تک میں اپنے بابا کو پہچانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے بابا کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جو اسے جنت تک لے جائے۔ یا رسول اللہ، یہ میرا بابا جنت میں اتنا آسانی سے کیسے پہنچا؟ کہا اے شخص، تو 3 دن سے مسلسل میرے پاس آ رہا تھا بہن کی اجازت کے لیے، لیکن آج جب تیرے بابا کو دفن کر دیا گیا، جب تو نے تیرے بابا کو زیر زمین دفن کیا، کہتے تو نے قبر بند کر دی، کہتے عذاب کے فرشتے تیار بیٹھے تھے عذاب دینے کے لیے، عذاب کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آئے ہیں قبر میں، کہتے انہوں نے کیا دیکھا کہ رحمت کے فرشتے تیرے باپ کی قبر میں نازل ہوئے، تیرے بابا کی قبر میں رحمت کے فرشتے آئے، اور جیسے ہی آئے تو اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، اور کیا جملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عذاب کے فرشتوں نے پوچھا کہ جہاں پر عذاب الہی ہو وہاں رحمت الہی نہیں آتی، تم کیسے آئے یہاں پہ؟ کہا پروردگار کا حکم ہے کہ ہم اس قبر میں آئے، کہا پروردگار کا حکم تھا کہ ہم اس قبر میں آئے، کہا خدا نے حکم کو بدل دیا ہے، خدا اب چاہتا ہے کہ اس کی قبر پہ رحمت ہو، کہا کیوں؟ کہا پروردگار کہتا ہے کہ جس کی بیٹی میرے دین کا اتنا خیال کرتی ہو، کیا میں اس کے بابا کا خیال نہ کروں؟ جس کی بیٹی میرے دین اسلام کی اتنی پیروی، اتنا پابند ہو، کیا میں اس کے بابا کا خیال نہیں کروں؟ اب تصور کرے جو اعمال بچے کرتے ہیں، جو نیکیاں اولاد کرتی ہے، اس نیکیوں کا اجر والدین کو مل رہا ہے، اس نیکیوں کا ثواب والدین کو مل رہا ہے۔ عزیزان محترم، روایت میں ہے کہ ایک شخص جو تھا جس کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ دنیا سے گیا اس کی حج باقی تھی، بیٹے نے اپنے بابا کی نیابت میں حج کی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے امام معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا، کیا اس کے باپ کو ثواب ملا؟ کہ اس کے بابا کو ثواب ملا؟ اس کے بیٹے نے اس کی نیابت میں حج کی ہے۔ تو مولا فرماتے یقیناً ملا، کہ پروردگار ایک نیکی کا اجر جو ہے کم از کم 10 اجر عنایت کرتا ہے، ایک نیکی پر پروردگار 10 ریوارڈز دیتا ہے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ تو پروردگار بہت دیتا ہے، ہم سنتے ہیں نا 70 بھی ہے اور 70,000 بھی ہے، تو کہا کم از کم 10 ریوارڈ دیتا ہے۔ کہا جب اس نے حج کی 10 ریوارڈ ملے، ایک حج کا ثواب اس کے باپ کو ملا، 9 حج کا ثواب اس کے بیٹے کو ملا۔ اب تصور کرے کہ پروردگار کے خزانے خالی نہیں ہے، کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں کا اجر بھی پروردگار والدین کو دے رہا ہے۔ جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں، اب سوچے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اسے تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن جو نیکی کے راستے پر آپ کو لایا ہے یقیناً اس کا ثواب انہیں بھی ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، والدین کا احترام، والدین کی عظمت کو سمجھے اور دیکھے کہ جب تربیت اولاد، جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، کیا ملا؟ بچوں کو اتنی تربیت کی، ہمیں کیا ملا؟ عزیزو یاد رکھے یہ بچوں کی تربیت دنیا میں بھی کام آئیں گی، یہ بچوں کی تربیت قبر میں بھی کام آئے گی، اور یہ بچوں کی تربیت آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے بچے کو انجینئر، ڈاکٹر، ساری چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن عزیزو انہیں دین اسلام کی تعلیم بھی دے، اس لیے کہ جب وہ ایک فاتحہ پڑھیں گے اپنے ماں باپ کے لیے۔ آپ تصور کریں زمانہ کس قدر برا ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت ٹائم کی قلت ہوتی ہے ہمارے پاس، کچھ بھی کام کرنا ہے تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ ٹائم کہاں ہے، یہ ساری چیزیں کیسے کریں گے۔ عزیزو ہمارا ذہن بیزی ہو گیا ہے، بدن آرام میں ہے لیکن ذہن بیزی ہے، جس کی وجہ سے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری تھکاوٹ جو ہے وہ بدن میں بھی احساس کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا اکثر وقت جو ہے وہ موبائل پر، ان چیزوں پر چلا جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس پر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اس پر ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر یوں ہی ٹائم پاس، یوں ہی انسان یوں ہی ویڈیو دیکھتے بیٹھا ہے، کسی فالتو کا ویڈیو ہے، کہتے ہیں نا ایک نگاہ جو ہے خانے کعبہ پر آ جائے اور ایک نگاہ جو ہے وہ کسی گندی ایسے سین پر چلی جائے، کہتے ہیں وہ جو خانے کعبہ کو دیکھے گا تو وہ ایک نگاہ کا ثواب ہے، اور اگر کوئی ایسے سینز کو دیکھ لے گا جو بیکار ہے، جو گندے، جس کا کوئی مطلب نہیں، وہ عذاب کا۔ اب
آپ تصور کریں کہ انسان ایک لمحہ انسان کا اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان تصور کرے کہ وہ موبائل پر اگر اچھی چیز کر رہا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر دعائیں پڑھ رہا ہے، اگر مجلسیں سن رہا ہے، تو یقین مانیں یہ اچھی چیز ہے کہ جس سے انسان علم حاصل کر رہا ہے، اپنے آخرت کا سامان ہے۔ لیکن وائس ورسا ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم یوں ہی ٹائم پاس میں بیٹھے ہیں، یوں ہی میسجز ہم پھرا رہے، یہاں وہاں فارورڈ کر رہے، تو آپ تصور کریں جو اچھی چیز نہیں ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ انسان سوچے کہ ہمارے پاس وقت تو ہے، لیکن ہم وقت کا صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت کا صحیح یوٹیلائز کرے اور سوچے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کس قدر آگے بڑھانا ہے، دین اسلام کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو کس قدر آگے، جیسے کہتے ہیں کہ تاریخ میں علامہ ہلی اپنے بیٹے سے سوال کر رہے، ہمارا موضوع باقیات الصالحات، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سوچے کہ یہ بچے ہمیں قبر میں کام آنے والے۔ علامہ ہلی اپنے بیٹے سے سوال کرتے اور پوچھتے، میرے لال تجھے کیا بننا ہے، تجھے کیسا بننا ہے؟ علامہ ہلی کے بیٹے انہیں جواب دیتے، بابا مجھے آپ کی جیسا بننا ہے، مجھے آپ جیسا ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں علامہ ہلی کہ اے میرے لال تو میرے جیسا کبھی نہیں بن سکتا، تو ہمیشہ مجھ سے نیچے رہے گا۔ جیسے اگر مثال دی جائے کہ جب بچے ایگزامز دیتے ہیں، ایس ایس سی ایچ ایس سی، جو بچے جو ایگزامز دیتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ کو کتنا اسکوپ ہے، آپ کتنا سوچتے ہو، کتنے پرسنٹیج آپ کو آئے گا؟ کوئی کہتا ہے 95 تک ملے گا، کوئی کہتا ہے 90 تو آ ہی جائیں گے، یعنی جتنی امید ہوتی ہے۔ جب ریزلٹ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہو گئے جو بالکل امید پر کھڑے اترے، لیکن اکثر ایسے ہے کہ جو امید سے 2%، 1% نیچے نظر آئے گے۔ کہا کیوں؟ کہ جب انسان کسی لیول کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، وہ اس تک پہنچنے سے تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے، اس تک بالکل نہیں پہنچ سکتا، تھوڑا سا وہ کم رہ جاتا ہے۔ علامہ ہلی اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے، اے میرے لال تو مجھ جیسا نہیں بن سکتا ہے، تو مجھ سے نیچے رہے گا، اگر مجھ سے بڑے کی توقع کر، اگر مجھ سے زیادہ کی توقع کر تو انشاءاللہ تم مجھ تک آ جائے گا۔ یعنی انسان یہی سوچے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیسی تربیت کرنی ہے، یہی اولاد ہے جو ہماری آخرت کا سامان، یہی اولاد ہے جو ہمارے قبر میں ہمارے لیے نیکیاں، جمعہ کا دن ہے، بچوں سے یہی التماس ہے کہ اپنے مرحوموں کو یاد کریں، اپنے والدین کو جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار سے دعا ہے پروردگار جو زیر زمین ہے تو ان کی مغفرت فرما۔ عزیزان محترم، یہ انتظار کرتے ہیں اپنے بچوں کا، اس لیے روایت کہتی ہے، کہتے ہیں کہ والدین جب جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بچے ان کی قبر پہ جاتے ہیں نا، تو وہ اتنا خوشی کا احساس کرتے کہ یہ مجھ سے ملنے آئے، یہ ہماری ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اور جب امام فرماتے ہیں جب یہ دور ہو جاتے ہیں تو یہ دوری کا احساس کرتے ہیں، یہ دوری احساس ہوتی ہے کہ بچے مجھ سے دور ہو گئے۔ عزیزان محترم، انہیں خوشی ملتی ہے جب کوئی ان کی قبر پہ جاتا ہے، جب کوئی نیک عمل کا انہیں اجر ملتا ہے، جب انہیں کوئی ثواب ملتا ہے، وہاں پہ نیکیاں ملتی ہے، تو وہ تصور کرتے ہیں میرے بیٹے نے مجھے بھیجا ہے، میری بیٹی نے مجھے بھیجا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں، اور جب ان کی دعا ملتی ہے، ان کی دعا ہمیں کب ملے گی، کب احساس ہوگا؟ کہتے ہیں جب ہماری موت کا وقت آئے گا، اس وقت ان کی دعا ہمارے شامل حال ہوگی، ہماری موت کی تکلیف، ہماری آخرت کی تکلیف کو پروردگار دور کر دے گا انشاءاللہ۔ عزیزو، والدین کا احترام ہے، کیونکہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ماں باپ کے بارے میں اور تھوڑا سا مجھے پڑھنا ہے کہ والدین کا احترام، ماں باپ ایک ایسی شے جو پروردگار نے قرار دی ہے، کیونکہ ہم بیٹیوں سے شروع کر رہے تھے کہ بیٹیاں باقیات الصالحات ہے، اسی سے آگے بڑھتے ہیں کہ بیٹی جو ہے آگے زندگی میں زوجہ بنتی ہے، اور زوجہ بننے کے بعد یہ بیٹی جو ہے وہ ماں بنتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے، آج ایک ماں کی مجلس ہے، ایک بیٹی نے اپنے ماں کے لیے مجلس کروائی ہے۔ ماں کا احترام کیا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک ماں، پروردگار عالم جب اپنی صفت کے مظہر کو بیان کرنا چاہتا ہے تو یہ ماں جو ہے نا، ماں کو بنا دیتا ہے، صفت کا مظہر جو ہے خدا کا وہ ماں بن جاتی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں پروردگار جب آپ دیکھیں خدا جو ہے وہ خالق ہے، خدا خالق ہے، خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت کسے قرار دیا؟ ماں کو قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا وسیلہ کون ہے؟ کہتے ہیں عیسیٰ کا باپ نہیں ہے لیکن عیسیٰ کی ماں ضرور ہے۔ کہتے ہیں آپ تصور کریں کہ والدین کا احترام، ماں کا احترام، تے خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت ماں ہے، رازق وہ ہے، رزق کا کھلانے والی جو ہے وہ ماں ہے، پھر کہا عالم وہ ہے،
علم دینے والی ماں ہے. ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے. رب وہ ہے، پالنے والی ماں ہے. وہ خدا کی صفت کا مظہر بنتی چلی جاتی ہے. وہ مخلوق ہو کے مہربان ہے تو سوچے وہ مالک ہو کر کتنا مہربان. وہ ماں جو مخلوق ہو کے اتنی مہربان ہے تو وہ خدا خالق ہو کر کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ ماں کی محبت، ماں کے دل میں جو پروردگار نے محبت کو ڈالا ہے نا، اگر یہ نہ ڈالتا پروردگار تو بچہ گندگی میں ہی مر جاتا. کوئی اسے گندگی سے اٹھا کر پاکیزگی میں نہیں لاتا. بچہ، آپ اکثر یہ جملہ میں کہتی رہتی ہوں کہ بچہ اچھا ہے، کھیل رہا ہے، بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے تو ہر ایک اسے گود میں لے گا، پیار کرے گا، کس کرے گا. لیکن چاہے ایک احساس ہوتا ہے نا کہ اس کا پیمپر بھر گیا، اس کا ڈائپر بھر گیا، بچے کے گندگی ہے تو ایک مرتبہ نگاہیں ڈھونڈتی ہے ماں کدھر ہے. ماں کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ہے، صاف کر دو. ماں کی وہ محبت ہے کہ کیسا بھی بچہ ہے پہلے سینے سے لگاتی ہے، اسے بوسے لے گی، اسے پیار کرے گی، اس کے بعد اسے سکون سے اسے چینج کرواتی ہے ماں. کہ بچے کو محبت کا جو احساس ہے، ماں کہتے اگر یہ خدا نے نہ ڈالا ہوتا ماں کے اندر تو یہ بچہ جو ہے اسی گندگی میں مر جاتا، کوئی اسے صاف کرنے والا نہیں ہوتا. عزیزو، یہ ماں ہے. ماں کا احترام کرے، ماں کی قدر کرے. یہ ماں جو دعائیں دیتی ہے، خدا ان دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. یہ ماں جب دعا دیتی ہے، یقیناً اگر بستر پر ماں ہے، بیمار ہے، یہ ماں اگر صحت مند نہیں ہے، بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے، ماں فقط بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، اٹھ نہیں پا رہی، لیکن اس کا وجود بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اس کی نگاہیں جب وہ اپنے بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ دعا کرو پروردگارا ان گلیوں کے لیے کہ جہاں سے گزرتے ہیں تو ماں دعا دیتی ہے جیتے رہو. یہ بچے جب ماں باپ ہے تو یہ ماں باپ جینے کی دعا دیتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں. یہ ماں باپ کا بہت بڑا احترام ہے. ہاں عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی بھر کا صلہ کا فاتحہ پاتی ہے وہ ماں جس نے پوری زندگی محنت کی ہے، وہ ماں جس نے پوری زندگی اپنے بچے کی خدمات کی ہے. نہ دن دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے. بس بچے اگر ایک گریا، ایک چوٹ لگ گئی، اس کے رونے سے پہلے ماں پکار اٹھتی ہے. بچے کو ڈانٹتی بھی ہے تو اس لیے کہ اسے بچے کی فکر ہے. یہ بچے احساس نہیں کرتے ہیں کہ ماں کیوں ڈانٹتی ہے، اسے لگتا ہے ماں غصہ کر رہی ہے، لیکن یہ ڈانٹتی بھی اس لیے ہے کیونکہ اسے بچے کی فکر ہے. ماں باپ کے غصے میں بھی ان کی محبت ہے. عزیزان محترم، یہ ماں باپ آج بچے نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ مولا فرماتے ہیں یہ اولاد جو ہے وہ تمہاری اگلے زمانے کے لیے، تمہاری اولاد تمہارے زمانے کی نہیں، یہ اگلے زمانے کی ہے. اسی لیے کہا گیا یہ جنریشن گیپ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے. والدین کا جو زمانہ تھا وہ الگ ہے، اولاد کا زمانہ ہے وہ الگ ہے. آج بچے سمجھتے ہیں دوست سب کچھ ہے. آج بچے سمجھتے ہیں کہ دوست کے پاس جائیں گے، حتیٰ ہر ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوست نے اگر کچھ کہہ دیا یہ اچھا ہے تو بچے سمجھتے ہیں ہاں اچھا ہے. لیکن ماں باپ اگر کہہ کے تھک جائے کہ بیٹا یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے تو بچے ماننے کو تیار نہیں ہے. عزیزان محترم، ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کی باتوں کو سمجھے کہ ماں باپ جو چاہتے ہیں اپنے بچے کے اچھے کے لیے چاہتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے. وہ ماں باپ اپنے بچوں کو جینے کی دعا دیتے ہیں، ان کی بلاؤں کو ٹالنے کی دعا دیتے ہیں. خدا سے مسلسل اگر بچہ بیمار ہے، وہ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر بچے کو دعا دیتی ہے، لیکن صبح احساس نہیں کراتی کسی کو کہ میں رات کو جاگی تھی. یہ ماں ہے. لیکن اولاد وائس ورثہ، اولاد جو ہے کہ جب کچھ خدمات کر لیتے ہیں، چند مہینے یا چند دن خدمات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں آفس میں لیٹ ہو رہا ہے. ماں باپ کی خدمت ہے، ان کے پیچھے رات بھر ہم جاگ رہے تھے. دیکھیں وائس ورثہ ہو جاتی ہے. احترام کرے اپنے ماں باپ کا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگارا جیسے بچپن میں وہ ہماری خدمت کرتے تھے، جیسے بچپن میں وہ ہمارا خیال کرتے تھے، پروردگارا تو ان پر رحم کر، تو ان کا خیال کر. عزیزان محترم، ایک عام بچے کی ماں جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ بچہ کس قدر گریا کرتا ہے، کس قدر روتا ہے. آپ سوچے کہ جب حسنین کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہوگی تو حسنین پر کیا گزری ہوگی. جب زینب ام کلثوم کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہوگی تو زینب ام کلثوم پر کیا گزری ہوگی. تاریخ کہتی ہے کہ جب فاطمہ زہرا وہ وقت آیا، بعد رسول اس بی بی کو بڑا ستایا گیا.
बाद रसूल फातिमा ज़हरा को बड़ी अज़ियत पहुँचाई गई। 3 दिन गुज़रे थे, अभी रसूल दुनिया से रुख़सत हुए हैं। तारीख़ कहती है फातिमा ज़हरा पे जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। मोहसिन की शहादत हुई, अली के गले में रस्म डाली गई। हर मोड़ पर फातिमा ज़हरा गिरिया कर रही, हर मोड़ पर फातिमा ज़हरा रो रही है। तारीख में मिलता है फातिमा ज़हरा पे वो मुसीबत है कि फातिमा ज़हरा कब्र रसूल पर जाकर कहती है, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा, ए बाबा, अरे आपके बाद वो मुसीबत हम पर ढाई गई, जो दिन पर ढाई जाती तो वो रात की तारीकी में तब्दील हो जाती। अज़ीज़ान मोहतरम, फातिमा ज़हरा को इस कदर रुलाया गया है, इस कदर गिरिया किया कराया गया है कि रिवायत कहती है जब इमाम से पूछा गया, मौला कौन सी हस्तियां हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरिया किया, तो मौला ने गिनवाना शुरू किया। आदम ने गिरिया किया, फिर कहा यूसुफ ने गिरिया किया, याकूब ने गिरिया किया, नूह ने गिरिया किया। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा ने गिरिया किया। तो मौला से सवाल किया, मौला इन हस्तियों में से सबसे ज्यादा गिरिया किसका था? कहा मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा का था। कहा कितना गिरिया था? कहा 75 दिन। जो हम कहते हैं ना, जो 2 रिवायतें हैं, कहा फ़कत इतने दिन। रावी कहता है, मौला फ़कत इतने दिन और आप कहते हैं गिरिया ज़्यादा है। मौला कहते हैं, अरे तू शिद्दत को देख, अरे किस शिद्दत से मेरी दादी रोया करती थी। अरे जब वो गिरिया करती है, लईनों ने वो दरख्त को काट दिया कि जिसके नीचे बैठकर मेरी दादी रोती थी। गर्मी में हाय चेहरा जर्द हो चुका, हाय फातिमा ज़हरा। रिवायत कहती है एक वो वक्त भी आया है फातिमा ज़हरा पर। रिवायत कहती है कि जनाब बिलाल हबशी कहते हैं मदीने को छोड़ दिया बिलाल ने, ये सोच कर कब्र रसूल पर जाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए अजान कहता था, अब मैं आपके अलावा और किसी के लिए अजान न कहूंगा। अरे ये मदीना अब रहने के काबिल न रहा। कहते हैं बिलाल गिरिया करते हैं, बिलाल ने मदीने को छोड़ दिया। बिलाल देख रहे हैं कि अहले बैत पे क्या मुसीबत आई है। बिलाल सोच रहे हैं कि जब अहले बैत को इतना सताया जा रहा है, तो ये जालिम हमें भी कितनी अज़ियत पहुँचाएँगे। कहते बिलाल ने शाम का सफ़र किया। उलमा कहते हैं कि जब बिलाल शाम के करीब पहुँचे, अपने काफ़िले को रोका, कहते हैं रात को आराम कर रहे हैं, तो ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखा। पैगंबर कहते बिलाल, अरे तुमने भी मेरी अहले बैत को छोड़ दिया। एक मर्तबा ये जुमला बिलाल समझ गए। कहते हैं दोबारा मदीने का सफर शुरू किया। बिलाल मदीने में आए। चंद महीनों के बाद जब बिलाल को आता हुआ देखा, अरे काफी दिन हो गए लोगों ने बिलाल को नहीं देखा था, लोगों ने बिलाल के अजान को नहीं सुना था। एक मर्तबा लोगों ने आगे बढ़ बढ़ कर कहा, या सैयदना बिलाल, है हमारे आका बिलाल। एक मर्तबा बिलाल आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते ये खबर फातिमा ज़हरा के घर में भी आ गई कि बिलाल मदीने में आ चुके हैं। कहते मस्जिद नबवी में दाखिल हुए बिलाल, 2 छोटे-छोटे बच्चे आगे बढ़े, ए चचा बिलाल आप पर सलाम हो। कहते एक मर्तबा बिलाल ने दोनों बच्चों को उठाया, लोगों ने देखा, कहा ए बिलाल तुम्हारी अज़मत बहुत ज़्यादा है, तुम इन बच्चों को अपनी गोद में क्यों उठा रहे हो? बिलाल कहते हैं, अरे लोगों, अरे ये वो बच्चे हैं कि जिन्हें रसूल अपने शाने पर उठाया करते थे। अरे ये तो मेरा शरफ है कि ये बच्चे मेरी गोद में है। कहते बिलाल आगे बढ़े। रिवायत में है कि जनाब फिजा आती है, कहते बिलाल को सलाम किया और कहा रसूल की बेटी कहती है कि अजान दो। अजीजो बिलाल कहते हैं कि फिजा शहजादी से कह दीजिए मैंने कब्र रसूल पर वादा किया है कि बाद अज़ रसूल अब मैं अजान नहीं कहूंगा। एक मर्तबा ये पैगाम लेकर जनाब फिजा चली, कहते जनाब फातिमा ज़हरा के पास पहुंची, दोबारा पैगाम लेकर आती है और कहती है जनाब फिजा
حمزہ اے بلال شہزادی نے کہا ہے میرے لیے اذان دو۔ اب بلال سوچ رہے ہیں رسول نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں فاطمہ کے لیے اذان دیتا ہوں ایسا ہے جیسے میں نے رسول کے لیے اذان دی۔ بلال تیار ہوئے، اذان کی تیاری، ایک مرتبہ آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زہرا اپنے گھر میں تڑپ گئی، رو کر کہتی ہے بابا بابا بلال اذان دے رہا ہے بابا، اے بابا اپنے امامے کو سنبھال لے بابا۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زہرا تڑپ کے کہتے ہیں بابا اپنے عصا کو تھام لے، اے بابا اذان ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بلال کے لبوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ سننا تھا۔ فضہ دوڑ کر آئی، آ کر کہا ہے بلال خاموش ہو جا، ارے رسول کی بیٹی کو گشا گیا ہے، بابا کا نام سنا، فاطمہ زہرا گش کھا کے گر گئی، میں ہاتھوں کو جوڑوے بی بی، آپ نے اپنے بابا پہ گریا تو کیا، علی نے بیت الحزن بنایا تھا جہاں آپ اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی، لیکن ہائے سکینہ، ارے وہ بچی جب بھی کہتی تھی ہائے حسین اے میرا بابا، کبھی شمر تماچے لگاتا تھا، کبھی پشپ تازیانے پڑھتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ جو جو کہ مریض ہے تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہے بی بی رباب کی اجڑی گود کا واسطہ خالی گودیوں کو اولاد سے آباد فرما، پروردگارہ شیعان حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے ان کی جان مال اولاد عزت آبرو کی تو حفاظت فرما، پروردگارہ امام رضا کے صدقے میں کل مرحوم مومنین والمومنات کی تو مغفرت فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد